بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر أمتي من 60 سنة إلى 70. وفي رواية قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: عمر امتی من 60 إلى 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 برس کے درمیان ہوں گی۔ میری امت کے لوگوں کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 برس کے درمیان ہوں گی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس امت کے لوگوں کی عمروں کا جو ذکر فرمایا ہے وہ اکثری اعتبار سے ہے، اکثریت کے اعتبار سے ہے۔ مطلب ہرگز یہ بتلانا نہیں ہے کہ اس سے کوئی تجاوز نہیں کر سکتا، بلکہ اس سے کم بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ نوجوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، بہت سے 60 تک پہنچ جاتے ہیں، بہت سے 70 سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ تو اکثری اعتبار سے یہ بات بیان کی گئی کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 برس کے درمیان ہوں۔ خود حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ تو پچھلی امتوں کے مقابلے میں یہ لوگوں کی، اس امت کے لوگوں کی عمریں بہت کم ہیں۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کے لوگوں کی عمریں کسی کی 500 برس تو کسی کی 1000 برس۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کا تو خود قرآن نے ذکر کیا، 1000 سال کے لگ بھگ 950 سال کا قرآن بیان کرتا۔ تو پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو لمبی عمروں کی وجہ سے بہت زیادہ عبادات کر لیتے تھے، وہ تو بہت زیادہ اجر حاصل کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے اتنا ہی اجر رکھا ہے جتنا ان کی لمبی عمروں میں اللہ نے اجر رکھا تھا۔ تو اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے کمی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کم وقت کے لیے اس امت کو بھیجا گیا ہے۔ ایک تو اس حدیث کے ذریعے یہ سمجھانا بھی مقصود ہے کہ لمبی عمریں، لمبی آرزویں پالنا کہ ابھی تو لمبا جئیں گے، لمبی زندگی پائیں گے، اس کی حوصلہ شکنی فرمائی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی جی سکتا ہے تو 60 سے 70 برس، جو مختصر سا دورانیہ ہے، مختصر سی عمر ہے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں رہ کر کہ ابھی تو لمبی عمر باقی ہے، کہیں اپنی آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ تو فکر آخرت اور آخرت کی فکر پیدا کرنا مقصود ہے کہ معمولی سی دورانیے کے لیے آئے ہیں، معمولی سی عمر کے لیے آئے ہیں، لہذا ان اوقات کو قیمتی بنائیں اور اپنی آخرت کو حاصل کرنے اور آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں اس کو صرف کریں۔ بہت سارے حضرات صحابہ میں ایسے تھے جن کی عمریں لمبی ہوئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خادم خاص ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 103 برس کی تھی، 103 برس کی عمر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے بارے میں آتا 100 برس ان کی عمر رہی۔ ایک دوسرے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے شاعر کہلاتے تھے۔ ان کی عمر 120 برس کی تھی۔ 120 برس کے بعد
60 برس کی عمر میں تو یہ مسلمان ہوئے تھے، جب مسلمان ہوئے تو عمر 60 برس تھی، تو 60 برس حالت کفر میں رہے اور 60 برس مزید پھر حالت اسلام میں رہے۔ اور سب سے طویل عمر حضرات صحابہ میں جنہوں نے پائی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عمر 250 برس تھی، 250 برس وہ جیے، اور بعض روایات کے اندر 350 برس کا آتا ہے کہ 350 برس کی لمبی عمر انہوں نے پائی، چونکہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے عیسائیت میں رہے اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء کی خدمت میں رہے۔ ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرے کے پاس جاتے، دوسرے کا انتقال ہوتا تو اس سے پوچھتے کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس طرح 3 4 بڑے بڑے پادریوں کے پاس رہیں۔ آخری نے نصیحت کی کہ اب عیسائیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو حق پر ہو، جو راہ راست پر ہو۔ اب اگر تمہیں حق چاہیے تو ایک جگہ ہے کھجوروں والی جگہ، سرزمین یثرب، وہاں چلے جانا، وہاں نبی آخر الزماں کی بعثت ہوگی، ہجرت ہوگی، وہ وہاں تشریف لائیں گے، ہجرت کرے گی۔ تو وہ پھر اپنا ساز و سامان بیچ کر مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ حالانکہ اس وقت حضور علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی تھی اور نہ ہی حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان ہوا تھا۔ کچھ قافلہ والوں کے ساتھ مدینے کی طرف رخ کیا، لیکن قافلہ والوں نے جو ہے ان کا مال چھین کر ان کو غلام بنا دیا اور خیبر کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیے۔ پھر اس خیبر کے یہودی نے مدینے کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں حضور کی ہجرت ہوگی تو اسی غلامی میں رہنے لگے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے۔ اور پھر انہوں نے اپنے جو یہودی مالک تھا اس سے آزادی چاہی، تو اس نے بہت زیادہ جو ہے مال مانگا، بلکہ کہنے لگا کہ تم ایک باغ لگاؤ جس میں تقریباً 500 درخت ہوں، اور وہ جب پھل دینے لگ جائے تو پھر تمہیں میں آزاد کروں گا۔ حضور علیہ، آپ ظاہر ہے کھجور کے درخت لگیں، بڑے ہوں، پھل دیں، ایک لمبا دورانیہ تھا۔ اس دوران تک حضور علیہ السلام سے دور رہنا، سیکھنے سے دور رہنا انہیں گوارا نہیں تھا۔ حضور سے تذکرہ کیا، حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو جمع کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے وہ 500 درخت لگائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سال کے اندر اندر ہی وہ بڑے بھی ہو گئے اور پھل بھی دینے لگے۔ آج بھی مدینہ جانے والے وہاں جو ہے جب زیارات میں جاتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی طرف ان کو لے جایا جاتا، اور ایک باغ کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ وہی باغ ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے یہ پودے لگائے تھے۔ تو بہرحال اکثر یہ اعتبار سے یہ اس امت کے لوگوں کی عمریں بتلائی گئی ہیں، اور پھر آخرت کی طرف فکر دلائی گئی ہیں کہ طویل دورانی کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے، ایک مختصر سا وقت اور مختصر سی عمر لے کر آئے ہیں۔ اس اوقات عمر کو قیمتی بنائیں اور آخرت کی فکر میں، آخرت کی یاد میں اس کو صرف کریں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔